9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد سیاسی مشکلات سے دوچار پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت یا تو پابند سلاسل ہے یا بلوں میں چھپی بیٹھی ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کے بحیثیت جماعت آؤٹ ہونے کی افواہوں کے بعد پی ٹی آئی میں موجود عمران رہنماؤں نے اپنی باقی سیاست کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہیں۔ کچھ یوتھیے رہنما نئے گھونسلوں میں جا بیٹھے ہیں، جبکہ باقی باندھا رہنماؤں نے ماضی قریب کی جارحانہ سیاست کو ترک کرتے ہوئے مفاہمتی حکمت عملی اپنا لی ہے اور اپنی سیاست کے تحفظ کے لیے مخالف ترین جماعتوں اور سیاسی قائدین سے این آر او کے لیے منت سماجت شروع کر دی ہے۔ اس نئی حکمت عملی کی تازہ ترین صورت اس وقت دیکھنے میں آئی جب تحریک انصاف کا وفد پہلی بار سیاسی حریف مولانا فضل الرحمان سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچا۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے ماضی کی تنقید کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پی ٹی آئی وفد کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ خلاف توقع خوشگوار ماحول میں ہونے والی یہ ملاقات کشت زعفران بن گئی۔ پی ٹی آئی نے اس ملاقات میں سیاسی گفتگو کی تردید کی، تاہم جمیعت العلماء اسلام کے مرکزی ترجمان کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد برف پگھلنے لگی ہے۔ جمیعت العلماء اسلام کے سینئر رہنما اور مرکزی ترجمان اسلم غوری نے پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے تعزیت کے لیے آمد کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ ملاقات سے برف پگھلنے لگی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے گالیاں دینے والی حریف جماعت کے وفد کو خوش آمدید کہا۔ اسلم غوری نے ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی وفد کے درمیان ملاقات کچھ زیادہ لمبی نہیں تھی بلکہ مختصر ملاقات تھی۔ جب سیاسی لوگ ملتے ہیں تو سیاسی گفتگو تو ہوتی ہے، اشاروں میں بھی بات ہو جاتی ہے، ملاقات کے لیے آمد سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ جے یو آئی رہنما نے مزید بتایا کہ مولانا خوشگوار انداز میں پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملے اور ان کی تعزیت قبول کی۔ وفد نے مولانا صاحب کی تعریف کی، خصوصاً ان کے اس بیان کی جس میں مولانا نے کہا تھا کہ ان کے سیاسی حریف کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ گالیاں دینے والے خود آئے تھے اور جو بھی ہمارے گھر آئے ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سوال پر کہ کیا مستقبل میں کوئی ملاقات اور رابطے بڑھانے کے حوالے سے بات ہوئی، اسلم غوری نے جواب دیا کہ ملاقات میں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی، البتہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ آئندہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان ممکنہ اتحاد کے حوالے سے اسلم غوری نے بتایا کہ ابھی تک تو یہ ممکنات میں شامل نہیں، لیکن مستقبل کے بارے میں وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ فی الوقت پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے انتخابی اتحاد کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن سیاست میں گنجائش ہوتی ہے، بات چیت اور اتحاد ممکن ہے اگر پی ٹی آئی عمران خان اور پرانی پالیسیوں سے علیحدگی کا اعلان کرے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے انہیں شدید اختلاف ہے اور جے یو آئی ایسی پالیسیوں کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ مائنس عمران کی بات نہیں کر رہے بلکہ پارٹی پالیسیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اسلم غوری نے بتایا کہ تحریک انصاف اور عمران خان جے یو آئی کے سرفہرست سیاسی حریف ہیں۔ عمران خان کی جماعت 9 سال مسلسل حکومت میں رہی اور اس دوران انہوں نے ہمیں گالیاں ہی دیں، لیکن ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی سیاست میں مخالفین پر الزامات لگانا اور جلسے جلوسوں میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا شامل تھا، مگر اس کے باوجود بھی جے یو آئی کو پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ نہیں، جے یو آئی کو صرف ان کی پالیسیوں سے مسئلہ ہے۔ پشاور کے سینئر صحافی کاشف الدین بھی مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی وفد کے درمیان ملاقات کے وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے کھلے دل سے پی ٹی آئی وفد کو خوش آمدید کہا۔ وفد کے مولانا کی رہائش گاہ پہنچنے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو سب نے مولانا کی امامت میں نماز ادا کی، جس کے بعد ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شاید سیاسی بات نہ ہوئی ہو، لیکن آنے کا مقصد سیاسی تھا اور جو پیغام دینا تھا کچھ بولے بغیر دے دیا۔ کاشف الدین سید نے بتایا کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں اتحاد آسان نہیں، جے یو آئی شاید اتحاد کے لیے تیار نہ ہو۔ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کو اتحاد کی ضرورت ہے لیکن جے یو آئی کو نہیں۔ ماضی میں پی ٹی آئی والے مولانا کو اچھے الفاظ سے نہیں پکارتے تھے، جس کی وجہ سے تلخیاں ہیں۔ خیال رہے پاکستان تحریک انصاف کے 9 سالہ اقتدار کے دوران جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے عزیز و اقارب کے انتقال کے موقع پر دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو تعزیت کے لیے ایک دوسرے کے ہاں جاتے نہیں دیکھا گیا۔ سیاست پر نظر رکھنے والے صحافیوں کے مطابق یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد تعزیت کے لیے جے یو آئی کے رہنما کے گھر گیا۔ کاشف الدین کے مطابق یہ سیاسی ملاقات تھی اور عرب مستقبل میں دونوں جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش کا اظہار کریں گے تاکہ سیاسی طور پر ان کے لیے راہ صاف ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے جانے والے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی قیادت اسد قیصر کر رہے تھے۔
سابق اسپیکر اسد قیصر کے مطابق مولانا سے ان کی ملاقات سیاسی نہیں تھی، بلکہ وہ تعزیت کے لیے ان سے ملنے گئے تھے اور اس ملاقات کے دوران کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کے مطابق مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات غیر سیاسی تھی۔ ملاقات کو کسی اور نظر سے دیکھنا انتہائی غلط ہے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی سیاسی حریف ہیں، دشمن نہیں۔ یہ کہنا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو امام مان لیا، غلط بات ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔